جس کو ہم میگا نیریٹو کہتے ہیں، گرینڈ نیریٹو، وہ اصل میں وہ بڑی سٹوری ہے جو ہمارے ذہنوں پر چھائی ہوئی رہتی ہے. ہم ہر ڈسکورس کو آپ یوں سمجھے، ہم ہر جزئی واقعے کو اور ہر جزوی کہانی کو اس بڑی کہانی کی بنیاد پر معنی دیتے ہیں. وہ میگا نیریٹو ہے. نیریٹو جو ہم کہتے ہیں نیریٹو اصل میں ہمارے سمجھنے کی وہ استعداد ہے جو ہمارے کنونشن نے ہم میں پیدا کی ہے. ہمارے تمدن نے، ہمارے مروج رسوم اور اقدار نے جو ایک استعداد ہم میں جنریٹ کی ہے، یہ استعداد کسی بھی چیز کے سمجھنے کی استعداد ہے. یہ ہم میں جس چیز نے جنریٹ کی ہوئی ہے، یہ وہ چیز نیریٹو ہے. آپ یوں سمجھے کہ ہمارے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یا ہم جو کچھ کر رہے ہیں، یہ سادہ ہے. وہ رنگوں کا ڈبہ وہ نیریٹو میں رکھا ہوا ہے، ہم رنگ اس سے بھرتے ہیں. یہ بے رنگ ہے، ہم رنگ اس سے بھرتے ہیں. اور ہر رنگ اصل میں معنی رکھتا ہے. بے رنگ ہونا نہ ہونے کے مترادف ہے. صرف سکیچ ہے جس کا آپ کو پتا ہے کہ اس میں رنگ بھرا جا سکتا ہے، جس میں صرف آپ کو یہ پتا ہے. وہ صلاحیت کہ جو آپ کے اس تمدن نے اور اس پوری ہسٹری نے، یعنی ورٹیکلی اس پورے ہسٹوریکل عہد نے اور ہرائزنٹلی اس معاشرتی موجودہ لائیو معاشرتی سمجھ بوجھ نے جو انڈرسٹینڈنگ عطا کی ہے، وہ اصل میں وہ میٹا نیریٹو ہے. میٹا نیریٹو کے معنی یہ جو نیریٹو سے یعنی آفٹر نیریٹو، ہر نیریٹو ادھر یہاں بامانی اس آفٹر نیریٹو سے ہو رہا ہے. جیسے ہم میٹا فزکس کہتے ہیں کہ ہر فزیکل واقعہ اس میٹا فزیکل واقعے کے تحت ہو رہا ہے. ایک میٹا فزیکل موجود ہے جس کی بنیاد پر یہ فزیکل واقع ہو رہا ہے. یہ جسٹیفیکیشن جو ہم کرتے ہیں، اسی طرح ہم جسٹیفائی کرتے ہیں. جیسے ہم نے میٹا فزیکل میں ہم نے خدا کو رکھا ہے. خدا میٹا فزیکل ہے، لیکن ہر فزیکل واقعے کا کاز ہے. ہر فزیکل واقعے کو ہم معنی خدا کے وجود سے دیتے ہیں، جو خود فزیکل نہیں ہے، میٹا فزیکل ہے. ذہنوں پر چھایا ہوا وہ اس طرح ہے کہ جب بھی ہم معنی کسی چیز کو دیں گے اسی سے رجوع کر کے دیں گے. وہ معنی ہم پر امپوز کرے گا. وہ میٹا ہے. گرینڈ نیریٹو یا میٹا نیریٹو، آپ گرینڈ ورلڈ کہیں یا میٹا ورلڈ کہیں، جس پر آپ کا یہ ورلڈ منحصر ہے، یہ وہ میٹا نیریٹو ہے کہ جس کی بنیاد پر انسانوں میں سمجھ بوجھ کی ایک خاص صورتحال پیدا ہوئی. انسان ایک جیسا سوچتے ہیں. ابھی بات اس طرح بن گئی ہے کہ انسانوں نے الگ الگ سوچنا شروع کیا ہے. انسان اب ڈسکورس میں نہیں، نیریٹو میں جیسے سوچ رہے ہوں. انسان اب یعنی ڈسکورس میں نہیں، نیریٹو کے معنی نہیں یہ کہ نیریٹو میں نے اپنے ہاتھ میں لے لیا. میٹا نیریٹو سے رجوع کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. میں اپنے معنی دوں گا. ایبسٹریکٹ آرٹ جیسے میں آزاد ہوا. کس چیز سے میں آزاد؟ میں وہ پابندیاں مجھ پر نہیں رہی جو میٹا نیریٹو نے مجھ پر لاگو کی تھی. میٹا نیریٹو سے جو معنی میں تراشتا تھا اس ڈسکورس کے لیے،
اس نیریٹو کے لیے، اسمال نیریٹو کے لیے. ابھی میں میٹا نیریٹو سے آزاد ہوا ہوں، میں خود معنی دیا کروں گا جیسے ایبسٹریکٹ آرٹ اس کو. تو اسی طرح خصوصاً ادب میں پوسٹ ماڈرنزم، ڈی کنسٹرکشن تھیوری اسی بات کی ہے کہ کوئی میٹا نیریٹو نہیں ہے، جس کے لیے ہم ایک اور اصطلاح استعمال کرتے ہیں، کوئی سینٹر نہیں ہے کہ جس کی طرف رجوع کیا جائے. یہ اس کا ڈی کنسٹرکشن کا اور خصوصاً دریدا کا دعویٰ ہے. یہ سینٹر کا کانسیپٹ تھا اس کی طرف رجوع کرنے کا. اب آپ سادہ سمجھیں، ہم ایک میٹا نیریٹو رکھتے ہیں، اسلام کے نام سے جو ہے وہ جو بھی ہو، یہ میٹا نیریٹو ہمارے اوپر اس طرح لاگو ہے کہ ہم ہر بات کو اسی سے معنی دیتے ہیں. یہ میٹا نیریٹو ہے، یہ وہ بڑی سٹوری، یہ بڑی سٹوری ٹوٹ رہی ہے. پوسٹ ماڈرنزم کا دعویٰ یہ ہے. اب چھوٹی سٹوریز بن رہی ہے. چھوٹی سٹوریز کے لیے ایک اور لفظ استعمال ہوتا ہے جس کے لیے ہم لفظ کہتے ہیں ڈسکورس. ڈسکورس اب اس جگہ تک آ رہا ہے کہ وہ اپنے معنی آپ دے، اس کے معنی قاری خود متعین کرے. لوز ہے وہ معنی کے لحاظ سے. لوز کیوں ہوا؟ وہ بڑا معنی دینے والا فوت ہوا. میٹا نیریٹو کی جو سٹوری تھی وہ سٹوری اب نہیں رہی. وہ جو سٹوری اذہان پر سلطنت کر رہی تھی وہ سٹوری اب نہیں رہی. ہم جیسے جاتے ہیں وہ سٹوری کے اندر ابھی تک دیکھیں بھوت ہے، یعنی یہاں تک وہ ٹی وی پر پوچھا گیا کہ آسیب بھوت اور جن آپ مانتے ہیں؟ آپ کا کیا خیال ہے چاچا جی؟ اس نے کہا آسیب نو پتہ نہیں بھوت ہے. کتنا کنفرم ہے یہ ہے، پر کتنا اعلیٰ کہ آسیب کی اس نے اپنی تقسیم کی ہوئی ہے، کیٹیگریز کی اس پر کتنی واضح ہے. آسیب کا پتہ نہیں یہ بھوت ہے، اس پر یہ کس وضاحت کے ساتھ کہہ رہا ہے؟ میٹا نیریٹو میں ہوں. ہم تو اسی بھوت کو لے کر اسی دنیا کو معنی دے رہے ہیں. بھوت تو اتنی بڑی چیز ہے، بھوت کا انکار کیسے کروں؟ میری یہ دنیا تو بامانی اسی بھوت کی وجہ سے ہے. میری اس دنیا کو تو معنی پر اسرار دنیا نے دی ہوئی ہے. یہ وہ میٹا نیریٹو ہے، وہ ایک پر اسرار دنیا جو میرے لیے ان ٹچ ہے، اور جو مجھے معنی دے، جو مجھے زبان دے. مجھے زبان انہوں نے دی، میرے زبان کے الفاظ کو معنی. یہ تو ابھی پوسٹ ماڈرنسٹ کا خیال کیا، دریدا کا خیال کیا کہ اصل میں دریدا انسان کی تاریخ کے ذہین ترین انسانوں میں سے ایک انسان. دریدا کا خیال یہاں تک جانا کہ یہ معنی جو ہم دے رہے ہیں یہ ہم نہیں دے رہے، یہ تو وہ معنی، یہ تو متعین معنی. جو بھی میں بات کر رہا ہوں متعین معنی کے ساتھ کر رہا ہوں، تو یہ تو میرے معنی نہیں ہے. پتہ چلا یہ میٹا نیریٹو دے رہا ہے. تو دریدا نے کہا کہ ٹیکسٹ کو لوز کرو. کانٹیکسٹ کا مسئلہ ہی نہیں، یہ ہرمیونیٹکس کی بات ہے. ٹیکسٹ کو لوز کرو، ڈی سینٹرلائز کرو، ڈی کنسٹرکٹ کرو، معنی خود آدمی دے گا، مجبور ہو جائے گا. ڈسکورس کا مسئلہ یہ ہے کہ ڈسکورس جب ریچ ہو جائے گا یہ اپنے معنی خود دے گا. پھر میٹا نیریٹو کی وہ بڑی سٹوری ٹوٹ جائے گی جس طرح آپ نے کہا. ڈسکورس آئے گا. ڈسکورس کیا ہے؟ ڈسکورس ہر واقعہ اپنی جگہ ایک مکمل واقعہ ہے اور مکمل معنی کے ساتھ موجود ہے. کوئی سٹرکچر نہیں ہے جو آپ پورے نظام کے اندر اس واقعے کو ایک پرزے کے طور پر فٹ کرتے ہیں پھر اس کو معنی اس پورے نظام سے تلاش کر کے دے دیتے ہیں. نہیں، ہر واقعہ اپنے معنی خود رکھتا ہے. ڈی کنسٹرکشن کا بنیادی دریدا کا مقصد یہ تھا، ہر واقعے کے اندر تلاش خود کرو. میرا ایک مسئلہ ہے، میں اکثر کہتا ہوں، آپ سے بھی کہا ہوگا کہ میں جس ڈسکورس میں بات کرتا ہوں وہ میرا ڈسکورس ہے، اسی لیے بات اس کی سمجھ میں نہیں آتی ہے. میرا مسئلہ یہ، دوسرے جب بات کرتے ہیں، دوسرے سے مراد میں اور ساتھی اور اسکالر لوگ، میں بھی ان میں سے ایک اسکالر ہوں گا.
بے شمار اور اسکالر ہے وہ اپنی بات، لیکن وہ جس ڈسکورس میں بات کرتے ہیں وہ اس ڈسکورس میں بات کلیئر ہوتی ہے، اس کا کوئی تعلق میٹا نیریٹو کے ساتھ جڑا رہتا ہے، جیسے حامدی صاحب بات کرتے ہیں وہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ میرا مسئلہ کیا ہے ذاتی طور پر، ہم لوگ جیسے ہمارا مسئلہ کیا ہوتا ہے، ہم کو زمین خود بنانی پڑتی ہے، زمین لانی پڑتی ہے، ارتھ، لینڈ نہیں ارتھ، ہم کو ارتھ لانا پڑتا ہے، پھر اس پر کام کرنا پڑتا ہے، ہم کو اپنی فصل خود لگانی پڑتی ہے۔ تو یہ بڑا کام ہے، کیونکہ آپ اپنا ڈسکورس لائیں، آپ مشترک ڈسکورس میں بات کرتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، تو یار فصل میں آپ کٹائی کر رہے ہیں، یا تو ابھی تک آپ زمین ہی نہیں ملی ہے۔ یہ وہ ہے کہ مسئلہ یہ معنی اختراع کرنے کا فن، معنی دینے کا فن، یہ اصل میں آپ زبان کے اندر آپ گھس گئے، دریدان زبان کے اندر آ کر گھس گیا، دریدان زبان کو انسرٹ کیا بالکل اس طرح زبان کے اندر جا کر کہ اصل میں معنی میں دوں گا۔ یہ تو ابھی تک زبان بولتی رہی ہے، میں نے تو کوئی بات ہی نہیں کی۔ مثلا ہم نے جو بھی انڈرسٹینڈنگ لی ہوئی ہے وہ تو ہمارا مشترک اثاثہ ہے، یہ الفاظ ہمارے مشترک اثاثہ ہے، وہ انڈرسٹینڈنگ ہم سب نے مشترک طور پر لی ہوئی ہے۔ تو میں جو بات کر رہا ہوں یہ تو میری بات نہیں ہے، وہ تو اسی اسٹرکچر کے اندر موجود بات ہے، وہ یہ میٹا نیریٹو کی امپوز کی ہوئی بات ہے۔ یعنی زبان بلواتی ہے، میں خود نہیں بولتا ہوں، میں نے اپنی بات کب کی، اسی لیے آدمی کو تسلی نہیں ہوتی ہے کہ میری بات ابھی تک کنوے نہیں ہوئی۔ میں ابھی بھی یہ نہیں کہنا چاہتا کہ وہ بنیادی بات یہ ہے کہ جب بھی آپ کنوے کرنا شروع کر دیتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ یہ اصل میں بائنری اپوزیشن ہے، ایک دم دوسرے عالم کے ذہن میں آ جاتا، اچھا ہاں الاشیاء تعرف بازدادها، زدین کا قانون لاگو ہے، نہیں یہ نہیں ہے، خالی ذہن ہو کر آ جاؤ، ہم کچھ اور کہہ رہے ہیں، آپ تو ایک آئیڈیالوجی کے ساتھ آئے۔ یہ میٹا نیریٹو آپ کا وہ آئیڈیالوجی ہے جو آپ ساتھ آ جاتے ہیں اور پھر سن رہے ہوتے ہیں، وہ میٹا نیریٹو چھوڑ دیا جائے، اس کے لیے ایک طریقہ ہے، ہم اب ہمارے پاس جو علم ہے، ہمارے پاس جو معلومات ہے، ہماری جو بھی اچیومنٹ ہے، ان سب کو ایسا پکا کرے جب کوئی بول رہا ہو، تاکہ اس کی وہ بات رنگین، اس کی بات تو رنگین ہے، نئی بات ہے، تاکہ اس کی بات رنگین میدان پر نہ آئے کہ کیموفلیج ہو جائے۔ ہم اس کی بات کو کیموفلیج کرتے ہیں اپنے رنگین میدان پر رکھ کر، نہیں، آپ میدان جتنا بے رنگ، جتنا پھیکا ہو سکتا ہے اتنا پھیکا کریں، تاکہ اس کا بات یہ گراؤنڈ ہے، وہ فگر اب آ رہا ہے، گراؤنڈ فگر میں فگر گراؤنڈ میں گم نہ ہو جائے۔ ہر نئی بات، ہم نے آج تک نئی بات کیوں نہیں، نئی بات پہنچتے ہیں یا ہمارے پاس بھی اتنا کلرفل گراؤنڈ موجود ہے، کیموفلیج ہو جاتی، وہ بھی رنگین ہوتی، وہ تازہ ہونے کی وجہ سے رنگین ہے، اور ہم اپنی ضد اور اپنے تعصب کی بنیاد پر اپنے اس گراؤنڈ کو ہمیشہ رنگین رکھتے ہیں۔ یہ وہ رنگین گراؤنڈ ہے کہ جس پر اگلے کی بات کیموفلیج ہو جاتی ہے۔ میں اپنے تحفظات کے ساتھ اگلے کی بات لیتا ہوں، اسی لیے تو ڈائلیکٹکس کو پڑھتے ہوئے ایک دم میرے ذہن میں آتا ہے، ہاں زیدین کی بات تو یونان نے بھی کی تھی، یہ گم کرے، یہ نئی بات ہے، یعنی اتنی بھی مداخلت نہیں ہونی چاہیے، اگر ہو جائے تو آدمی ایک دم ریویو کرے، کہیں میں نے تو اپنی بات اس کی بات میں نہیں ڈالی۔ یہ گراؤنڈ فگر، اس کو میں گراؤنڈ فگر ایلوژن کہوں گا، کہ جب کیموفلیج ہو جائے فگر، تو آپ آئیڈیالوجی کے ساتھ تو آپ ہر وقت آتے ہیں، میٹا نیریٹو کے ساتھ آپ ہر وقت آتے ہیں، آپ کتنا کر سکتے ہیں کہ کتنا آپ اپنا اس وقت کی اپنی ترجیحات اور آپ یہ جو گراؤنڈ ہے، کتنا آپ اس کو گرے کر سکتے ہیں،
کتنا اس کو لوز کر سکتے ہیں. وہی دریدہ کی بات کہ سینٹر سے تو آپ کو مفاد نہیں ہے, آپ سینٹر میں پھنس گئے, آپ اس کو لوز کریں تو پھر پتہ چلے گا ہر جگہ سینٹر موجود. جیسے یہ کائنات اتنی بڑی ہے, کیا جو بھی جگہ ہو اس کا سینٹر. اس کا مطلب یہ آپ نے ادھر دائرہ کھینچا تو یہ بھی تو اس کا سینٹر ہے. پتہ چلا اس کے آدمی وہ جدھر جو دائرہ آپ نے کھینچا ہے وہ دائرے کے خط پر بھی سینٹر ہی ہے. یہ سینٹر لوز کرو. کائنات کا کانسیپٹ ہمارا کتنا لوز ہے, وہ بنیادی وجہ اس کی ہے. اس میں ہم سینٹر کا وہ مضبوط وہ نہیں رکھتے ہیں. کائنات کے بارے میں کے مقابلے میں خدا کا کی سینٹرل حیثیت زیادہ مضبوط ہے ہماری, کیوں وہ میٹا نیریٹو ہے. کائنات کا تو ایک کانسیپٹ ہے, کائنات کا کانسیپٹ ہے اگرچہ لیمیٹڈ نہیں ہے لیکن ڈٹرمائن ہے. تو وہ خدا کا جو تصور ہمارے پاس ہے وہ میٹا نیریٹو ہے. ہم خدا تو ہم ہر وقت اس میٹا نیریٹو کو امپوز بھی کرتے ہیں دوسروں پر, حتیٰ کہ یہ کہ سب کو اسلام سے خطرہ ہے. یہ ہمارے میٹا نیریٹو ہے. سر یہ جو ابھی ڈسکورس کی وجہ سے, یہ وہ بڑی سٹوری ہے. جی نہیں سر, ڈسکورس کی وجہ سے سر معنویت پہ جو اثر پڑے گا کہ آپ بڑی سٹوری سے کٹ جائیں گے لیکن آپ اپنی ایک جنریٹ کریں گے, تو سر معنویت پہ کیا اثر پڑے گا؟ اچھا اثر پڑے گا, برا, یا کچھ نہیں. معنویت میں آپ ایک تو یہ کہ آپ آزاد ہو جائیں گے, معنی اختراع کریں گے. دوسری بات یہ کہ آپ یوں سمجھے کہ ایک نیا معاہدہ عمرانی کریں گے, انڈرسٹینڈنگ کا نیا عمرانی معاہدہ. ہو سکتا ہے اس معاہدے کے پابند ہو سکتا ہے نہ ہو. پرانا معاہدہ ٹوٹ جائے گا. پرانے معاہدے کی پابندی کی بنیاد پر بات سمجھ میں نہیں آتی. ہم سب وہی بات کرتے تھے. نئے الفاظ کون لاتا ہے؟ جو اپنے خیالات رکھتا ہے. جو اپنے خیالات نہیں رکھتا ہے وہ وہی الفاظ استعمال کرتا ہے جو بازار میں الفاظ ہوتے ہیں. چونکہ وہ خیال بازار میں موجود ہے تو لفظ بھی موجود ہے. اگر میں ایک مثال دوں, وہ کہتا ہے اچھا آپ کہاں ڈائریکٹریٹ میں ہو, ایزا کیا, ایزا کیا کیسی اردو, ہاں چونکہ سب بولتے ہیں میرا ذہن کبھی نہیں کیا کہ ایزا, ہاں چونکہ اب پتہ چلا میں نے وہی خیال لیا ہوا ہے, میں اس خیال کا ادار ہے مجھ پر گویا, تو میں کہتا ہوں ایزا کیا. یعنی یہ میرا سوال ہی نہیں ہے ایزا کیا, سوال اس آدمی کا. اچھا تو آپ وہاں کیا لگے, یہ آدمی اپنا سوال. ایزا کیا جانتا ہے, سنا ہوا ہے, لیکن یہ اس کا کوشچن اپنا ہی ہے. یہ تو معاشرے کا کوشچن ہے ایزا کیا. آپ کا اپنا کوشچن کیا ہے؟ کم از کم الفاظ آپ کے اپنے ہو. یہ مولانا مودودی کو میں نے دیکھا ہے, یہ حالت استقرار اور حالت اختیار پر بات کرے گا, آخر تک یہ دو الفاظ استعمال نہیں کرے گا. دوسرا جو بھی مولا ہوگا, بڑے سے بڑا اور چھوٹے سے چھوٹا, کہے گا دو حالتیں, ایک حالت اختیار ہے, ایک حالت استقرار ہے, تقریر بتا دے گا. وہ تو رٹی ہوئی بات ہے, وہ سنی ہوئی بات ہے. آپ کا اپنا خیال, مودودی کا چونکہ خیال ہی اپنا ہے, وہ اپنا خیال اپنے الفاظ میں بیان کرتا ہے. یہ بھول جاتا ہے کہ یہ تو دو اصطلاحیں ہوا کرتی تھی, ایک اختیار کی اصطلاح تھی, ایک استقرار کی اصطلاح تھی, اور اس سے زیادہ واضح کرے. یہ بات ہوتی ہے. یہ پتہ چلا مودودی کا اپنا ڈسکورس ہے, اس سے مودودی کی بات سمجھ میں نہیں آئی. وہ اپنا ڈسکورس دینے والا جو ہے اس کو بہت تحمل کے ساتھ, زبردست اور عظیم علم و ہنر کے ساتھ اپنی بات پیش کرنی ہے. نہیں تو یہ ویسے بھی پاگل ہے, پاگلوں کسی باتیں کرتا ہے, سمجھ میں نہیں آتی بات.
یعنی یہ آپ نے صحابہ کے بارے میں یہ کہا ہے، پھر بھی آپ صحابہ رضی اللہ عنہ بھی کہتے ہیں اور ان کا احترام لازمی بات ہے. یہ تو کوئی کنٹراڈکشن، بظاہر کنٹراڈکشن کتنا بڑا ہے. جب یہ عمل تھا تو کیا ہو، تو وہ کہتے ہیں میں نے تو یہ نہیں کہا کہ یہ عمل ہے، تو یہ زندگی بھر ان کا یہ کردار رہا. میں تو وہ کمزوریاں بتائی ہیں جو کتابوں میں آئی ہیں، اور ان کمزوریوں کی بنیاد پر کوئی آدمی بالکل ناکارہ نہیں بن جاتا ہے، نصابیت سے نکل جاتا ہے. آپ بلیک اینڈ وائٹ میں کیوں دیکھتے ہیں کہ یا بلیک ہوگا یا وائٹ ہوگا؟ یہ اس دنیا میں رنگ ہے. یہ میں جس رنگ سے صحابی کو جانتا ہوں وہ یہ مجھ سے پہلے امام قرطبی نے تفسیر قرطبی میں بھی اسی رنگ سے صحابی کو بہیو کیا ہے. آپ نے صحابی کو اس طرح بنا لیا ہے. اگر صحابی کی کوئی غلطی بتانے سے صحابی کی توہین ہوتی ہے تو پھر تو اس میں کوئی بات ہی نہیں ہے کہ آپ رسول کے بارے میں کہتے ہیں کہ بشر ہے اور اگلا کہتا ہے نور ہے. رسول کی توہین اور کیا ہے، وہ بڑھا رہا ہے اور آپ کم کر رہے ہیں. رسول کو تو کم کرنا آپ کے لیے جائز ہوا، صحابی کو اگر میں کم کروں آپ کا کیس بنتا ہے. دیکھیے یہ بات مجھ پر واضح ہوگی. دوسرے آدمی تو یہ کہیں گے نہیں یہ پتہ نہیں ہے کیسا، ابھی یہ شیعہ ہے یا کیا. تو بات یہ آپ نے پھر آپ ایک میٹا نیریٹو سے نہیں نکلے. گنجائش بن جائے گی جب میں آزاد ہو جاؤں گا، معنی دینے میں گنجائش بن جائے گی، پاسبلٹیز زیادہ آئیں گی. شاید پھر ہم دل کی بات کہہ سکیں. دل کی بات کے لیے ابھی تک ہم زبان نہیں رکھتے ہیں، الفاظ نہیں رکھتے ہیں ہم اپنی بات. بلکہ مجھ کو تو ایسا لگتا ہے جب میں خود بات کر رہا ہوتا ہوں مجھ کو ایسا لگتا ہے کہ میں اپنا مینٹل سٹیٹ نہیں بتا رہا ہوں، میں اپنے مینٹل سٹیٹ کو ایکسپلین کر رہا ہوتا ہوں. ایکسپلینیشن میرا کام ہے، وہ مینٹل سٹیٹ نہیں. جس مینٹل سٹیٹ نے جو جملہ بنایا، لگتا تو یہ کہ ایک مینٹل سٹیٹ اپنا جملہ بنا کر مجھ کو دیتا ہے. نہیں، جملے میں بناتا ہوں. مینٹل سٹیٹ میرے سامنے، میں آزاد ہو کر اس کی تفصیل دے رہا ہوں. میں اپنے مینٹل سٹیٹ کی ڈیٹیل دیتا ہوں. وہ مینٹل سٹیٹ بیان کرنے کے لیے جو بھی کوئی جملے ہوں گے وہ میں نہیں ادا کرتا. ہمارا یہ خیال ہے کہ ہم مینٹل سٹیٹ ہی کو بیان کر رہے ہوتے ہیں. کبھی وہ بیان ڈھیلا پڑ جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ بس کچھ اس کے قریب ویسی کوئی بات ذہن میں آ رہی ہے. نہیں، بات ہی یہ نہیں ہے. یعنی اگر میں یہ کہوں ہمارا تو یہ خیال تھا کہ ہم تلاوت کر رہے ہیں، ہم جب بات کر رہے ہیں ہمارا یہ خیال تھا کہ ہم تلاوت کر رہے ہیں، نہیں ہم تفسیر پڑھ رہے ہوتے ہیں. بالکل مجھ کو تو کبھی کبھی اس طرح لگتا ہے کہ میں مینٹل سٹیٹ کی تفصیل بتا رہا ہوتا ہوں، وہ انٹرپریٹ کر رہا ہوتا ہوں مینٹل سٹیٹ کو. مینٹل سٹیٹ سے کنیکٹڈ سینٹنسز نازل ہوتے ہوں گے کبھی کبھی، وہ نہیں ہے. میں اس جگہ تک پہنچا ہوں. تمہیں کتنا پابند ہوا، پہلے تمہیں آزاد تھا، ایک کیفیت ہے، اس کیفیت کے اظہار کے لیے الفاظ موجود ہے، جملے موجود ہیں. ابھی تو بات اس طرح نہیں ہے، کیفیت ہے، اس کے ساتھ اس کو دیانت کے ساتھ مجھ کو پیش کرنا ہے. وہ کیفیت ایکسپلین کرنی پڑتی ہے. اسی لیے میں ایکسپلینیشن میں کیا کروں گا، ٹیکسٹ تو میرے ہی پاس رہ جاتا ہے. میں ایکسپلین یعنی میں تفسیر پڑھ رہا ہوتا ہوں، میرا یہ خیال ہے کہ میں تلاوت کروں، میری ذمہ داری بھی زیادہ ہوگی، لیکن حق بھی کبھی ادا نہیں ہوگا. حق تو تلاوت کرنے سے ادا ہوگا. سر تو یہ معنی کی سطح جو ہے یہ انڈیویجول تک چلی جائے گی؟ نہیں، معنی کی سطح پر مشترک ہی رہے گی، لیکن یہ کہ معنی کی سطح ابھی بھی انڈیویجول کے پاس ہے. معنی کی سطح کو تو ادھر رکھیے کہ انڈیویجول خود کیا کہے گا. جب لفظ کے وہ معنی جو مسلط ہے وہ ہم پابندی ہے انہی فیلنگز کے جو بزرگوں کو ہوئی ہے.
اندھیرا. بزرگ نے اندھیرا لفظ کا ہم سب کا ایک فیلنگ ہے. جو یہ کیا یہ جو اندھیرا لفظ ہے ہم اس سے ہم اپنی اس فیلنگ کو اس لفظ سے جب ادا کرتے ہیں تو کیا ہم اس کے پابند ہوں گے کہ چونکہ یہ بزرگوں کی فیلنگ ہے نام انہوں نے دیا ہوا ہے. میں ایک اور فیلنگ رکھتا ہوں اس سے مشابہ فیلنگ, وہ میں کس طرح ادا کروں گا. دیکھیے اس کے لیے ہم زبان میں لفظ نہیں رکھتے. کیوں؟ زبان میں تو ہم ایک معاہدہ عمرانی کے تحت الفاظ رکھتے ہیں, ہم خود الفاظ بھی نہیں بنا سکتے. تو پھر میں کیا کروں گا, میں جملے کے جملے دوں گا اس کیفیت کو بیان کرنے کے لیے, وہ کیفیت. لیکن وہ کیفیت ابھی بھی سمجھ میں نہیں آئے گی. کیوں؟ لفظ اندھیرا آئے گا جو ہم میں اتنا مشترک ہے, جو یعنی اپنا فریشنس کھو چکا ہے, جو اپنی ناولٹی کھو چکا ہے, جبکہ میں ایک ناول کیفیت کے ساتھ یہ دے رہا ہوں بات. وہ یعنی سینس اور ریفرنس کی بات ہے. خیر وہ زبان میں ایک اور فلسفی ہے. بہرحال سینس اور ریفرنس, میں سینس بدل کر بات کر رہا ہوں. سینس اور ریفرنس میں سادہ فرق ہے کہ آپ جو لفظ ادا کرتے ہیں اس کا سینس بھی آپ کے پاس کتنا, وہ سینس کتنا ریچ ہے اور کتنا سیچوریٹڈ ہے, یا کس قدر وہ سینس لائٹ ہے, یہ آپ ہے. تو جس سینس کے ساتھ آپ مجھ کو بتا رہے ہیں کہ سبز رنگ تھا, میں سبز رنگ کی کیٹیگری میں بس اس لفظ کو لے لیتا ہوں. حالانکہ آپ نے جو ابھی وہ کپڑا دیکھا تھا اس کا تو ایک خاص شیڈ کا سبز رنگ تھا. آپ تو وہ سبز رنگ بتانا چاہتے ہیں, آپ نہیں بتا سکتے, نہ میں سمجھ سکوں گا. میں ایک بہت بڑی کیٹیگری میں رکھ لیتا ہوں جس کے 10,000 شیڈ. تو دیکھ ہم مشترک صرف سبز ہے اور اس پر ہم نے اتفاق کیا. پھر جو تخلیقی کام یہ ہوگا کہ آپ شیڈ بتائیں گے, شیڈ بتا سکیں گے. زبان کو ذرا ہلانا پڑے گا. ہماری زبان بالکل ہلی نہیں ہے, بہت عرصہ ہوا ہے یہ زبان بالکل ایک کروٹ پر, ایک کروٹ پر بیٹھ گئی ہے, فکس ہو گئی. پوسٹ ماڈرنزم کچھ اس طرح کی. پوسٹ ماڈرنزم خود دیکھ, میں نے کہا ایک تو میرا موڈ ایسا نہیں ہے. پھر پوسٹ ماڈرنزم کا مسئلہ ایسا ہے کہ اس میں وہ خود ایک گنجلک ہوا ہے. پوسٹ ماڈرنزم کا دعویٰ اپنا یہ ہے کہ یہ کوئی نظام نہیں ہے. اس میں صرف آپ یہ بس اپنی آئیڈیالوجی لوز کرنے کا ریکویسٹ ہے. یہ کوئی اس طرح کا نظام نہیں ہے کہ آپ اس کو بھی ایک نظام کے طور پر بیہیو کریں اور اس کو لے جا کر ہر جگہ لاگو کرتے رہیں. نظاموں کو لاگو کرنے سے گریز کو پوسٹ ماڈرنزم کہا جاتا ہے. پوسٹ ماڈرنزم کوئی فلسفی نہیں ہے, یہ سچویشن ہے. ہم پوسٹ ماڈرن سچویشن سے گزر رہے ہیں. یہ کوئی آتا کہ ڈی کنسٹرکشن میں بھی دریدہ کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ جو میں تھیوری بتا رہا ہوں یہ میری مجبوری ہے کہ آپ اس کو تھیوری کہہ رہے ہیں. یہ تھیوری نہیں ہے, یہ ڈی سینٹر کو لوز کرنے کا ریکویسٹ ہے. کتنی ضروری چیز ہے سر کہ آپ نئے معنی اور یا نئے خیالات لے کر آئیں, اور یہ خیال کتنا چل سکتا ہے, آپ ہسٹری کے اس میں کتنا چلا لیں گے. اب میں آپ سے بات کر رہا تھا, ابھی بات کر رہا ہوں, ابھی آپ نے بات, آپ نے کیا کیا تفصیل والا مثلا ایک طرف کریں. آپ کا ایک مینٹل ایکسپیرینس تھا, یہ دو جملوں نے آپ نے بتا دیا.
آپ کا مینٹل ایکسپیرئنس فیلنگ ہے، تھنکنگ ہے. اور یہ دو جملے اردو زبان کے جملے ساؤنڈز ہیں. آپ اپنے تھنکنگ کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں ایک زبان میں. ٹرانسلیشن پر کس کو اعتماد؟ اسی لیے آپ کو خود تسلی نہیں ہوتی. نہیں، میں جو کہنا چاہتا تھا وہ بات تو میرے ہی پاس رہے گی. مجھ کو تو ایسا لگتا ہے جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں، وہ بات جب پیدا ہو جاتی ہے اس وقت ہم کر رہے ہوتے ہیں، آپ تک پہنچ کر وہ بات بوڑھی ہو جاتی ہے. آپ بوڑھے کو ملیں. تو یہ میں ٹرانسلیٹ کر رہا ہوں، میں تفصیلات بتا رہا ہوں، میں ایکسپریس یہ. دوسرے کا یہ خیال، ہاں بس سمجھ گیا، جی سمجھ گیا، آگے بتائیں. ہاں وہ ٹھیک ہے، میٹا نیریٹو والے تو اسی طرح ہے، ٹھیک ہے آگے بتائیں. لیکن جو آدمی اپنا ڈسکورس دریدہ کی کون سمجھے گا؟ آف گرامیٹالوجی اس کی کتاب ہے. میں خود ارادہ رکھتا ہوں کہ پڑھوں کچھ بالکل ایسے ہی تھوڑا سا، تو آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ آدمی کتنا کسی لحاظ سے یہ آدمی ذہنی استعداد میں افلاطون سے کم نہیں. دریدہ، ژاک دریدہ، اس کی قوت متخیلہ کہاں گئی، کہاں اٹیک کیا؟ سینٹر پر کسی نے اٹیک نہیں کیا. مارکس نے نیا سینٹر دیا، ہیگل نے کانٹ کے ساتھ اختلاف کر کے ایک اور سینٹر دیا، افلاطون نے سینٹر دیا، تھیلیز نے سینٹر دیا. انسان کی تاریخ کا پہلا آدمی ہے جس نے سینٹر کو لوز کیا، سینٹر پر اٹیک کیا. کہاں سینٹر تمہارے مفکورے پر اثر انداز ہو رہا ہے، تمہاری بات ہی نہیں رہ جاتی ہے. یہ سینٹر چاہتا ہے میٹا نیریٹو، بڑی سٹوری سے نکالنے کا. بڑی سٹوری تم میں تھے. جس نے یہ لکھا تھا اس نے کہا کہتے ہیں اسلام جو ہے کہتے ہیں وہ آپ کو 1500 سال پیچھے لے جانا چاہ رہا ہے. وہ والا نریٹو ابھی اپلائی کرنے کی کوشش میں، اور کہتے ہیں جو یہودیت ہے وہ 4000 سال پیچھے لے جانے کی کوشش میں. تو اس نے کہا کہ یہ سب سٹوریز جو ہے یہ آؤٹ ڈیٹڈ ہوتی جا رہی ہے نا، وہ قابل قبول نہیں ہے، قابل عمل نہیں ہے اس وقت میں. دیکھیں اب بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں یہ سب آپ کو 4000 سال پہلے کے زمانے میں لے جا. نیریٹو ادھر بالکل. دوسروں نے آ کر ذرا اس کو رینیو کیا. نیریٹو ہوئی سٹوری ٹیلنگ. ہندو مت ہے، اسلام ہے، عیسائیت ہے. یہ آپ یوں سمجھے کہ جو ریلیجنز آف بکس ہیں یا ریلیجنز آف نیچر ہیں، دونوں یہ بہت پیچھے لے جاتی ہیں. ایک تو یہ بات، یہ الگ بات ہے کہ وہ اس وقت سسٹین کر بھی رہی ہے کہ نہیں، اس وقت وہ موجود ہے یا نہیں ہے. ایک حوالے میں تو بالکل موجود نہیں ہے، وہ جو کردار ان کو چاہیے تھا وہ کردار یہاں نہیں ہے. ایک حوالے سے بالکل موجود ہے. زبان مذہب کی دی ہوئی ہے، زبان ہمیں مذہب نے دی. بالکل صحیح. یہ مذہب کا ہم پر احسان ہے، زبان دی. تو سر پھر اگر ہم وہ کوئی بھی تھاٹ لے کے آئیں گے اس پہ زبان کی وجہ سے مذہبی وہ رنگ آ جائے گا. وہ تو آئے گا، لیکن وہ مقصد یہ ہے. مذہب کا بنیادی نقطہ مرکزہ دینا ہے، مرکزے پر نظر رہے ہر وقت. یعنی بولنے والا ہر وقت تیار رہے گا اور سننے والا کہ نئی بات ہو سکتی ہے، نئی بات آ رہی ہے.
یہ تیاری ہو جائے گی. سر میں پوچھ رہا تھا کہ اب یہ میٹا نیریٹو جو ہے یہ صرف ریلیجیس نہیں ہے، شاید ہر چیز میں، پولیٹکس میں بھی ہے. وہ ڈیموکریسی کا نظام سے آپ ہٹ کے نہیں سوچ سکتے، سائنس میں، فلاسفی میں بھی شاید گزرا ہو. اسی طرح ہر آرکیولوجی میں آپ کسی بھی فیلڈ آف اسٹڈی کو پڑھنے جائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کا نیریٹو ہے، آپ نے اسی کہانی کے اندر کہانی بنانی ہے. اس مرکز سے آپ ہٹے تو آپ ویلیڈیٹ نہیں کرتے جی. اور جب تک آپ نہیں کرو گے آپ آگے بات سمجھ بھی نہیں سکتے. جی. آئنسٹائن جب آیا تھا اس نے E=mc² جو بات کی وہ بالکل ہٹ کے تھی، اس نے اپنی بات کی، وہ ایک نیا ڈسکورس لایا، بالکل ٹھیک. تب کہیں جا کے نیا میٹا نیریٹو بن گیا. جی. اب وہ ہے اور اس کے خلاف آپ بات نہیں کر سکتے. کئی لوگ ایسے ہیں جو بولتے ہیں بھائی ابھی تک تو ٹھیک ہے 100 سال میں نہیں ہوا بٹ وہ بدل سکتا ہے، کئی اس میں چیزیں ہیں، تو شاید ڈسکورس لانا مسٹ ہو. تو شاید ایسے ہی ہے سر، ہر چیز میں بن جاتا ہے اسٹیٹس کو. شاید میرا مطلب یہ جب آپ کا ذہن، آپ کے ذہن کی تربیت مذہب نے کی تو اب آپ کیا اپروچ اسی میٹا نیریٹو کے ساتھ آئے. بکٹی کا لوگ ہاتھ چومتے تھے، اس کے جوتے درست کرتے تھے کہ خدا ہمیں نجات دے گا. ہم لوگ ہنستے ہیں اس بات پر، یعنی ہم کہتے ہیں یہ حق صرف ملا کو ہے. وہ بکٹی کوئی مذہبی آدمی تو نہیں تھا، نہ یہ لوگ اس طرح کے مذہبی لوگ تھے، لیکن ایک میٹا نیریٹو نجات ملے گی. بزرگوں کا احترام کرنا چاہیے. اور یہ میٹا نیریٹو ہمارا سردار جو ہے 100 ولیوں کا درجہ رکھتا ہے. دیکھ ادھر تو پولیٹکس ہے لیکن میٹا نیریٹو آپ نے اسی ہندومت اور اسلام سے لیا. مائنڈ سیٹ اس نے آپ کو تیار کر کے دے دیا. آپ جہاں بھی سوچیں گے اسی میتھڈ کے ساتھ سوچیں گے. شاید اس میں پھر بہت بڑی حکمت یہ ہو کہ انسان کہ نیچر کو جلدی نہیں ہے، خدا کو جلدی نہیں ہے، اس لیے بہت احمق سطح پر بھی انسان کو اتنی دیر تک رکھا جانا سمجھ میں آ سکتا ہے. اس کو جلدی نہیں ہے، اچھی طرح پکانا مقصد ہے، کندن بنانا ہے. تو اس لیے یہ قافلہ اتنا سلو جا رہا ہے اور اس میں کوئی جلدی نہیں. ہم کہتے ہیں یہ لوگ دلیل کیوں نہیں سمجھتے ہیں، ابھی تو سمجھ جانا چاہیے. یہ پی ڈی ایم یہ کل کا قومی اتحاد تھا جو نظام مصطفیٰ مانگتا تھا اور یہ بھٹو انہی کا کافر تھا. یہ اتنا یہ ہم کہتے ہیں یہ کیوں نہیں کرتے. نیچر کا فیصلہ یہ نہیں، ایک دم اسٹرکٹ لاجک کے ساتھ سوچنا یہ تو بہت جلدی کی بات ہے. ان کے درون میں لاجک کا داخل ہو جانا یہ بہت سلو پروسیس ہے. ایک صبر آزما مرحلے سے انسان کو گزرنا ہے. تو اس طرح تھا کہ یعنی ڈارون نے نظریہ ارتقاء جو پیش کیا، شاید کوئی زبان نہیں ہے، کوئی پیشہ نہیں ہے انسانوں کا، اور کوئی دور نہیں ہے ڈارون کے بعد، اور کوئی اسلوب بیان نہیں ہے جس میں ڈارون پر تنقید نہ ہوئی. پکوڑے بیچنے والے نے اپنے طور پر 2-3 گالیاں دی، بندر کا بچہ خود ہوگا. اب یہ بات معمولی بات نہیں ہے. نیچر ایوالوشن کی تھیوری کو پکانا چاہتا ہے کہ اس کے دلائل پر مت جاؤ. دلائل پر کچھ لوگ جائیں گے، وہ کام کریں گے نہیں، چونکہ انسانیت کا مجموعی اثاثہ ہے تمام انسانوں کو تنقید کا حق دیا جائے. ہر ایک اپنے طور پر تنقید کی خراج پر چڑھا ہے تو یہ چیز بنے گی. یہ انسانیت کا مشترک کتنا صبر آزما ہے. ہم لوگ تو کہتے ہیں بس مانو، کیسے لوگ دلیل. اس لیے وہ پروسیس آپ یوں سمجھے اب بھی ایک لاجک چل رہی ہے، لاجیکل ورک ہو رہا ہے لیکن غیر محسوس طور پر. ایک بہت طویل ڈارک ایج ہمارے لیے طویل ہے، خدا کے لیے کیا ہے؟ نیچر کو جلدی کی کیا ہے؟
یہ مسئلہ یہ ہے. تو اس لحاظ سے تو اچھا ہی ہو رہا ہے. یہ ایک تسلی کی بھی بات ہے. اچھا ہی ہو رہا ہے. شاید ہم لوگوں کو جلدی ہو گئی, ہم بے صبری ہو گئے. کام تحمل کا تھا, کام تو تھا تحمل کا. قرآن نے کہا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ ہے میم لام, تحمل میں بھی ہے میم لام, یہ حروف اصلی ہے. اٹھایا, تحمل بھی, یہ حمل بردار, حمل برداری بار ہے. وَلَا تُحَمِّلْ عَلَيْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ, بار برداری. تو یہاں ایک بار بردار جانور کی طرح کا صبر اور حوصلہ چاہیے. نہیں ہے کہ ایک ارسطوٹلین لاجک کے ساتھ ایک آدمی بے صبری کے ساتھ نتیجے کا انتظار کرے. نیچر کا مسئلہ دوسرا. 4-5 ذہین لوگ اگر ڈارون پر اعتراض کرتے اور پھر اس کی ترقی ہو جاتی تھیوری کی, تو یہ تو کوئی ایسی بڑی چیز نہیں ہے. تمام انسانوں نے شعر رکھا ہے. اصل میں نیچر کا تو مسئلہ صرف یہ نہیں کہ نیچر کو سقراط یا افلاطون سے ہمدردی ہے. نیچر کو تو انسانیت کے قافلے کو لے کر آگے جانا ہے. ہو سکتا ہے یہ ریزن بہت بڑی رکاوٹ ہو. ہم تو آگے تو ہم نہیں سمجھتے ہیں, یا ہم تو صرف امکانات کی بات کرتے ہیں, خصوصاً اس ایسی سطح پر کہ جب آپ خود کہتے ہیں کہ نیریٹو سے نکل کر ذرا اس کی بات آپ سنیں, خالی ذہن ہو کر آ جائے. ایک دیوبندی عالم, کوئی دیوبندی عالم نے آج تک ایسی تفسیر دی ہے جس میں دیوبند کے نظریے سے ہٹ کرو, یا ایک سپارے میں پھر شیعوں کا نظریہ ثابت ہو رہا ہو؟ کسی دیوبندی نے آج تک نہیں. وہ دیوبندی پہلے قرآن بعد میں دیکھ رہا ہے, میٹا نیریٹو لے کر آتا ہے. قرآن کو معنی اس کی دیوبندیت دے رہی ہے. خالی ذہن ہو کر کتنے لوگ قرآن کی طرف گئے؟ وہ جو قرآن کی تھے نہیں کھل رہی ہے, تو بنیادی بات یہ ہے کہ وہ اقبال نے جو کہا تھا فقیہ شہر, قرآن تعویل سے قرآن کو بنا دیتے ہیں پاجند. احکام تیرے حق ہیں مگر اپنے مفسر, تعویل سے قرآن کو بنا دیتے ہیں پاجند. اسی قرآن سے آپ بالکل جو بھی بات ثابت کرنا چاہیں ثابت کر سکتے. آپ بریلوی ہے تو رسول نور ہے, جاننا کہ سراج منیر. آپ دیوبندی ہے, رسول بشر ہے, انما انا بشر مثلکم. اور پھر وہ دوسری آیت سے سرسری گزر جاؤ. حالانکہ دونوں آیتیں ہیں, دونوں آپ سے آپ کی طرف متوجہ ہیں, اور آپ کی یہ بے پرواہی, اس کا صاف پتہ ہی ہے. آپ کا قرآن سے کوئی سروکار نہیں ہے. آپ اپنی بات لے کر آئیں. یعنی معرف القرآن اٹھائے وہ مفتی شفیع صاحب, اس سے مسائل اسی طرح وہ آخر میں نکالتا ہے. لاجیکل ہے نہیں, یہ جو بھی ہے کہ امام ابو حنیفہ کے مذہب پر ہے. اس سے تو ایسا پتہ چلتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ امام ابو حنیفہ کے مذہب پر تھا. کائنات کا خالق کون تھا؟ حنفی تھا. ایسا لگتا ہے کتنا پہلے آپ نے بنایا ہوتا. اور عقیدے کے لحاظ سے کیا تھا؟ دیوبندی تھا. پورا معرف القرآن یہ قرآن کی تفسیر ہے یا وہ ہے ایک دیوبند کا تبلیغی نصاب. اسی طرح ضیاء القرآن وہ بریلیوں کا دیکھ. تو یہ دیکھ ایک میٹا نیریٹو, ایک آئیڈیالوجی کے ساتھ آدمی آ جاتا ہے. کل شیء دلیل علی کل شیء, عرب میں ضرب المثل ہے. ہر بات پر دلیل ہوتی ہے. بس یہ آپ کی چالاکی آپ کر سکتے ہیں. یعنی اس کپ سے خدا کو ثابت کرنا کتنا آسان ہے. اس کا تو کوئی بنانے والا ہے, تو اسی اتنی بڑی کائنات کا بنانے والا ہے. بس ثابت. ہاں
اس کپ کا بنانے والا ہے اور وہ مر گیا ہوگا، لہذا اس کائنات کا بنانے والا مر گیا ہوگا. وہ ثابت یہ دلیل آپ کے ہاتھ میں ہے. یہ پوسٹ ماڈرنزم کا بھی رجحان یہ ہے کہ ہر چیز پر دلیل بنایا جا سکتا ہے. آپ کو صرف چالاک لوگوں کی اس مکاری سے آپ کو آگاہ ہونا چاہیے.